نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارا موضوع تھا اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور فرقہ عثمانی کا تعاقب۔ اس حوالے سے ہم بہت کچھ عرض کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بیان میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی جو فرقہ عثمانی کا بانی ہے، اس نے قرآن مجید کی آیات کا جو ہے ترجمہ اور مقصد تشریح کو بدل دیا، قرآن کی آیات میں تحریفات کی اور اپنی من مانی تفسیر کی۔ قبر کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، جن آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قبر کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہی زمین والی قبر ہے جہاں پر انسان کو، مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، دوسرا ہے برزخ، جو لفظ استعمال ہوتا ہے برزخ کا، تو قبر سے مراد آپ سمجھ گئے۔ برزخ ہم نے بیان کیا تھا کہ قبر سے لے کر جو قیامت تک کا جو زمانہ ہے درمیان والا، اسے برزخ یعنی عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قبر اور برزخ کے مابین، ان کے درمیان کسی قسم کا تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، بلکہ ان دونوں کا ایک وقت میں اطلاق ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک چیز پر صادق آتے ہیں، یعنی مردہ جسم جہاں دفن ہے وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کی برزخ ہے۔ لیکن میرے دوستو، قبر کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق ہمیشہ اسی جو ہے زمین والی قبر پر ہوتا ہے جہاں مردہ انسان دفن ہوتا ہے۔ تو قبر کا لفظ قطعاً روح کی قبر پر نہیں بولا گیا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ ہی کسی جو ہے مستند عالم دین کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے جو ہے اپنے من بھاتے من مانی تفسیر سے ثابت کیا، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے اماتہ فاکبرہ، اس سے ثابت کیا کہ بھائی جو ہے یہاں قبر سے مراد روح کی قبر ہے، اور دلیل یہ دی عثمانی صاحب نے کہ ہر مردے کو یہ قبر زمین والی قبر نہیں ملتی، بلکہ بعض مردے جلا دیے جاتے ہیں جس طرح کے ہندو جلاتے ہیں، بعض مردوں کو درندے ہڑپ کر جاتے ہیں، لہٰذا اس قبر سے مراد روح کی قبر ہے جو ہر مردے کو مل جاتی ہے، جبکہ یہ زمینی قبر ہر مردے کو نہیں ملتی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ اس آیت کا صحیح ترجمہ سنیں، پھر کیپٹن صاحب کے استدلال کا حشر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورہ عبس کی آیت ہے، آیت نمبر 24، فرمایا قتل الانسان ما اکفر، کہ انسان مارا جائے یا انسان پر خدا کی مار ہو کہ وہ کتنا ناشکرا ہے، کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ،
خلقہ، اللہ فرماتا ہے نطفے سے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اس کو قبر کی جگہ دی، قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق میں غور کریں، آیت کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں قبر سے مراد جسم کی قبر ہے، کیونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا ذکر فرمایا جو کہ روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں، دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی انسان نام ہے روح کا اور جسم کا، صرف روح کا نام انسان نہیں ہے، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، دونوں کا نام انسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نطفے سے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، ظاہر ہے کہ نطفے سے جسم ہی بنا ہے، نہ کہ روح۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے کی راہ آسان فرمائی، ظاہر ہے کہ راستے کی آسانی بھی جسد عنصری سے تعلق رکھتی ہے، یعنی راستہ جو آسان ہوا اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے جسم کے ساتھ ہے، انسان کا جسم باہر آتا ہے دنیا میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موت دی، ظاہر ہے موت کا تعلق بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر میں لے گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ انسان جو کہ نطفے سے بنا، مخصوص راستے سے دنیا میں آیا، پھر موت کا لقمہ بنا، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قبر بنائی، اسی کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا، اور یوں ہی اس کو اللہ تبارک و تعالی قبر میں لے گیا۔ لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آیت میں جسد کی قبر کا ذکر ہے، جسم کی قبر کا ذکر ہے، جس پر یہ سارے حالات واقع ہوتے ہیں، بلکہ واقع ہوئے ہیں، نہ کہ روح کی قبر مراد ہے۔ کیوں؟ نہ تو روح نطفے سے بنی ہے، نہ ہی اس کو راستے کی آسانی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ مرتی ہے۔ تو میرے دوستو، ثابت ہوا کہ فَأَقْبَرَهُ سے مراد جسم کی قبر ہے، نہ کہ روح کی قبر۔ اسی لیے تو علماء کرام، مفسرین کرام نے لکھا ہے اپنی تفاسیر میں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ انسان کو قبر میں دفن کرنا واجب ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی فَأَقْبَرَهُ سے مراد جسد کی قبر لی ہے، جسم کی قبر لی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے جسد کی قبر کی نفی کر کے روح کی قبر مراد لینا میرے دوستو قرآن مجید میں تحریف ہے، تبدیلی ہے۔ قرآن مجید کی آیات واضح ہیں بالکل، اگر انسان ان کو سمجھنا چاہے، ان کی تفسیر پڑھنا چاہے تو انسان پڑھ سکتا ہے، اسے یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اگر وہ حق کا طالب ہو، حق بات کو سمجھنا چاہتا ہو۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب، اس کے ماننے والے اور دیگر جو منکرین عذاب قبر ہیں، وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جس مردے کو پرندے درندے مچھلیاں کھا گئی، یا جو مردہ جل کر راکھ ہو گیا، اس کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ ان لوگوں کی کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر ان لوگوں کی یہ منطق تسلیم کر لی جائے کہ بھائی بہت سے لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوئی، تو توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف جو ہے لازم آتا ہے، یعنی اللہ کا ایک وعدہ ہے قرآن میں، اس وعدے کی برخلافی ہوتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے قانون بنایا اور فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ یہاں پر آپ کے سامنے ہم ایک اور بات بیان کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کے جو آیات ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ اسی طرح رہتا ہے۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یعنی ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے اس وعدے کے مطابق، اس قانون کے مطابق ہر مردے نے زمین میں جانا ہے اور دفن ہونا ہے، ورنہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو الزام عائد آئے گا، کون سا؟ کہ اللہ نے اپنے وعدے کے خلاف کام کیا، اللہ نے اپنا قانون بدل دیا۔ کیونکہ اب کوئی کہے جی قرآن مجید میں جو آیات ہیں جو اللہ نے منسوخ فرمائی، بھائی وہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات کو جو ہے منسوخ بھی کیا، اس کی جگہ دوسرے احکامات لے آیا۔ اب قرآن مجید کے جو بھی احکامات ہیں وہ منسوخ نہیں ہو سکتے، نہ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہر مردے نے زمین میں جانا ہے، چاہے جلدی جائے یا دیر سے، بہرحال ہر مردہ انسان زمین میں جاتا ہے۔ جو مردہ پرندوں درندوں کے پیٹ میں گیا، بالآخر میرے دوستو پرندہ اور درندے کو بھی تو مرنا ہے اور زمین میں ملنا ہے۔ جو مچھلیاں پانی کی تہہ میں مر گئی، بالآخر وہ بھی زمین کی تہہ میں جانی ہے۔ بہرحال دیر سے یا سویر سے ہر انسان نے زمین میں تو جانا ہی ہے۔ میرے دوستو فرعون وغیرہ کی لاش اگرچہ کسی مکان میں رکھی ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں قیامت کے زلزلے سے وہ مکان گرے گا جہاں فرعون کی لاش رکھی ہے، اور یوں فرعون کی لاش بھی زمین میں دفن ہو جائے گی۔ لہٰذا کیپٹن صاحب نے جو اماتہ فاکبرہ سے جسم کے قبر کی نفی کر کے روح کی قبر مراد لی ہے، میرے دوستو در حقیقت اس آیت کا انکار ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ مردے کہاں سے اٹھیں گے؟ اب کیپٹن صاحب اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مردے انہی قبروں سے اٹھیں گے جہاں ان کے مردہ جسم دفن ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی قبریں اکھیڑی جائیں گی اور مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے دوستو آپ توجہ کریں، اگر کیپٹن صاحب کے پہلے نظریے کو سچا تسلیم کیا جائے کہ جہاں بھائی مردہ دفن ہے یہ قبر نہیں ہے بلکہ قبریں تو روحوں کی ہوتی ہیں، تو ان کا پہلا نظریہ اس دوسرے نظریے کے متصادم ہوگا، مقابلے میں ہوگا۔ کیونکہ اگر قبریں روحوں کی ہوتی ہیں تو قیامت کے دن مردے بھی انہی روحوں کی قبروں سے جی اٹھیں گے، زندہ ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک تو جسم جو دفن ہے ان کے مقام جو ہے یہ قبریں نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کا بھی انکار ہو جائے گا میرے دوستو جن میں بتایا گیا ہے کہ انہی قبروں سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اور بات پھر بھی ذہن نشین آپ کر لیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی قبر کا لفظ بولا گیا ہے وہ صرف اور صرف جسد انصری کے مدفن پر ہی بولا گیا ہے، اس کے علاوہ لفظ قبر کسی اور مقام پر نہیں بولا گیا۔ اگر کسی نے قبر سے مراد برزخ جو ہے لی ہے تو یقین جانیے کہ جسد انصری کا ہر مقام برزخ کے مفہوم میں داخل اور شامل ہے۔ برزخ کا اطلاق بھی اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا، اور قرآن و حدیث کی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر مردے کو یہ زمین والی قبر مل کر رہتی ہے،
اگر کوئی شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ بعض مردوں کو قبر نہیں ملتی، تو میرے دوستو یہ اس کا نظریہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں کیپٹن صاحب نے صرف ایک آیت پیش کی، اماتہ فاکبرہ، اور اس کا غلط مطلب بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں قبر سے مراد روح کی قبر ہے، حالانکہ دھوکہ دہی سے کام لیا اور فریب کاری کی۔ در حقیقت اس آیت میں بھی قبر سے مراد جسم کی قبر ہے، اور اس کے بعد پورے ذخیرہ احادیث سے صرف اور صرف ایک حدیث پیش کی، اور پھر دھوکے بازی اور فریب کاری کے ذریعے سینہ زوری کی کہ اس حدیث میں جو قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے روح کی قبر مراد ہے۔ میرے دوستو، آپ سب سے پہلے حدیث اور پھر کیپٹن صاحب کا کیا ترجمہ اور تشریح ملاحظہ کریں، پھر علماء کرام کے استدلال کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بخاری شریف کی اس حدیث کا کیا جواب ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت پر گزرے، یعنی قبر پر نہیں، عورت پر گزرے، اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اس یہودیہ پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بخاری کی اس حدیث سے یہ ثابت ہو گئی کہ وہ یہودی عورت ابھی زمین کی قبر میں دفن بھی نہیں کی گئی تھی، زمین کے اوپر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی عورت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں قبر سے مراد برزخی قبر ہے، دنیاوی قبر نہیں۔ یہ عذاب برزخ جو رسالہ ہے کیپٹن صاحب کا، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہے اس نے، یعنی اس حدیث کی تشریح کیپٹن صاحب نے یوں کی کہ وہ عورت ابھی قبر میں دفن نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو اس کی قبر میں عذاب جو دیا جا رہا تھا آپ نے بتا دیا۔ تو کیپٹن صاحب نے لکھ دیا کہ یہاں قبر سے مراد برزخی قبر ہے، دنیاوی نہیں۔ سامعین کرام، میرے دوستو، آپ نے کیپٹن صاحب کی پیش کردہ حدیث، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب جو کہ انہی کا بیان کرتا ہے، آپ نے یقیناً سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ کیپٹن صاحب کا یہ استدلال بھی باطل اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس حدیث میں بھی قبر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے بھی جسد کی قبر مراد ہے، نہ کہ روح کی قبر۔ باقی رہا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ یہودیہ تو ابھی زمین والی قبر میں دفن نہیں ہوئی تھی، لہذا اس حدیث میں قبر سے مراد روح کی قبر ہے، نہ کہ جسم کی، تو یہ سراسر مغالطہ ہے اور خالص دھوکہ ہے۔ اور اس مغالطے کے میرے دوستو چند جوابات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ 7 جوابات لکھے علماء کرام نے۔ جواب نمبر 1، حدیث کے ذخیرے میں قبر کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جس کی تعداد لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ہر جگہ قبر سے زمین کا وہ حصہ مراد ہے جہاں مردہ جسم دفن کیا جاتا ہے، یعنی زمینی قبر کو قبر کہا گیا ہے، اور کہیں بھی قبر سے مراد روح کی قبر نہیں لی۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ تمام حدیثوں کے خلاف اس حدیث میں یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے
اس حدیث میں قبر سے روح کی قبر مراد لی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ بقیہ حدیثوں کی طرح یہاں بھی قبر سے مراد جسم کی قبر ہے۔ جواب نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح ایک حدیث دوسری احادیث کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آئی ہے جو اس حدیث کی تفسیر کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس یہودی مرد یا عورت کی قبر پر ہوا جس کے اہل یعنی اس کے رشتہ دار اس پر رو رہے تھے، اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس پر رو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھول گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے اہل و عیال اس پر رو رہے ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے، وہ آیت آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بار اٹھانے والا وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا بار یا وزن نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر۔ تو حدیث کا ایک راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودی کی قبر پر ہوا، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودی مرد یا عورت کی قبر پر ہوا جس پر اس کے رشتہ دار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث مفصل ہے اور بخاری شریف کی حدیث جو ہے وہ مختصر ہے اور مجمل بھی ہے، چونکہ کیپٹن صاحب کا مطلب مختصر حدیث سے پورا ہونا تھا، اس لیے دھوکہ دینے کے لیے مختصر حدیث پیش کر دی اور اس کی تفصیل کو چھپا دیا، ورنہ ان کا من بھاتا مطلب کبھی نہ نکلتا۔ یہ صرف یہاں نہیں بلکہ کیپٹن صاحب ہمیشہ اپنے ہر استدلال میں دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں اور مغالطوں سے اپنی گاڑی چلاتے ہیں۔ جواب نمبر 3 آپ سنیں۔ بخاری شریف کی جو حدیث کیپٹن صاحب نے پیش کی ہے استدلال کے طور پر، اس کے الفاظ ہی انہا لتعذب فی قبرہا، یہاں پر جو یعذبو کا صیغہ ہے وہ فعل مضارع کا ہے، فعل مضارع کا، اور فعل مضارع میں میرے دوستو 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ علماء کرام جن حضرات نے صرف نحو پڑھی ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ تو فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور دوسرا استقبال۔ اور لیعذبو میں اگر زمانہ استقبال مراد لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا اس یہودی کو ان قریب قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث میں قبر سے جسد کی قبر مراد ہے، نہ کہ روح کی، اور کیپٹن صاحب کا مغالطہ باطل اور بلکہ غلط ہے۔ جواب نمبر 4 آپ سماعت فرمائیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً دفن ہونے سے پہلے بھی جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
علماء اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ دفن سے پہلے جو کارروائی ہوتی ہے اس کو بھی تغلیباً عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عذاب کا اکثر حصہ قبر میں ہوتا ہے، لہٰذا دفن سے پہلے والی جو کارروائی ہے اس کارروائی سے یہ نتیجہ اخذ کرنا لینا کہ یہ زمین والی قبر جہاں مردہ دفن ہے وہ نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد روح کا مقام ہے، یہ کیپٹن صاحب کے جو ہے بری سمجھ کا نتیجہ ہے۔ بہرحال قبر یہی ہے جہاں مردہ انسان دفن کیا جاتا ہے یا مٹی میں جا ملتا ہے، دیر سے یا سویر سے، اس کے علاوہ قبر کا کوئی اطلاق نہیں ہے۔ باقی جن علماء نے فرمایا ہے کہ قبر سے مراد برزخ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس زمین والی قبر کی نفی کرتے ہیں، بلکہ وہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے مفہوم میں مردہ انسان کا ہر مقام اور اس کی جگہ آ جائے۔ برزخ کے مفہوم سے قبر کو نکال دینا یا خارج سمجھنا میرے دوستو یہ خطرناک مغالطہ ہے جس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جواب نمبر 5 آپ سنیں۔ حدیث کا یہ مطلب جو کیپٹن صاحب نے بیان کیا خود ان کے اپنے نظریے کے خلاف ہے، کیونکہ کیپٹن صاحب کے نزدیک موت کے بعد عذاب مردہ جسم کو نہیں بلکہ روح کو ہوتا ہے، اور اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب مردے کا جسم ہے اس کو ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی مردہ جسم پر ہوا جس پر اس کے اہل و عیال رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مردہ جسم ہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چونکہ یہودی اسی مردہ جسم پر رو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھی اسی مردہ جسم پر ہوا، اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں روح کا کوئی ذکر اور قرینہ بھی موجود نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اسی مردے کو یعنی اسی جسم کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جبکہ کیپٹن صاحب اس کے عذاب کے سرے سے قائل ہی نہیں، بلکہ اس پر تو ہزاروں اعتراض کرتے ہیں کہ اس جسد کو جو ہے پرندے درندے کھا جاتے ہیں، یہ تو خاک اور راکھ ہو جاتا ہے، اس کو عذاب کیسے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس پر یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا یہ حدیث خود کیپٹن صاحب کے نظریے کے خلاف ہے۔ جواب نمبر میرے دوستو 6، جس چیز کا واقع ہونا یقینی ہو وہ اگرچہ ابھی تک واقع جو نہ ہوئی ہو تو اس کو وقوع سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز واقع ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بہت موجود ہیں، ہم ایک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حالانکہ میرے دوستو چاند قیامت کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، چونکہ قیامت کے دن اس کا شک ہونا یقینی ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر کہا گیا کہ چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح قبر میں یہودی کا عذاب یقینی تھا، اور اسی یقین کی بنیاد پر کہا گیا کہ یہودی عذاب قبر میں مبتلا ہے اور یہ رو رہے ہیں، یعنی یقیناً اس کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا ہے، گویا ہو چکا ہے۔ آخری جواب سنیے 7واں۔ کیپٹن صاحب نے اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں قبر سے روح کی قبر مراد ہے، یہ ایک ایسا مطلب ہے جو نہ اللہ نے بیان فرمایا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ ہی پورے 1400 سالہ تاریخ اسلامی کے کسی سچے عالم دین نے بیان کیا ہے۔ کیپٹن صاحب پہلے آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے روح کی قبر مراد ہے، لہٰذا یہ مطلب
اس لیے بھی باطل ہے میرے دوستو کہ آج تک کسی مسلمان نے حدیث کا یہ مطلب بیان نہیں کیا، اور اسی پر بدعت کی تعریف صادق آتی ہے کہ یہ کیپٹن صاحب کی بدعت ہے، نہیں اس نے بات کو ایجاد کیا۔ باقی قبر سے برزخ مراد لینے سے قطعاً زمین والی قبر کی نفی نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔